رات گہری ہو چکی تھی۔ سرد ہوا درختوں کی سوکھی شاخوں کو ہلا رہی تھی، جیسے کوئی خاموش سرکوشی کر رہا ہو۔ آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ چاند بار بار ان کے پیچھے چھپ رہا تھا، جیسے وہ بھی اس زمین پر برسوں سے جاری دشمنی کا گواہ بننے سے انکار کر رہا ہے۔ حویلی کی پرانی دیواریں وقت کی مار سہ سہ کر کمزور ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی ان کے اندر ایک عجیب سی دہشت قید تھی۔ مرکزی دروازے کے دونوں طرف بڑی بڑی مشلیں جل رہی تھی، جن کی زرد روشنی میں پہرے داروں کے سائے لمبے ہو کر دیواروں پر ناچ رہے تھے۔ ہر کونے پر گارڈز کھڑے تھے، جیسے کسی طوفان کے آنے کا انتظار ہے۔ حویلی کے اندر ایک بڑا آنگن تھا، جہاں چبوترے کے قریب ایک بوڑھا شخص خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں سختی تھی، جیسے وہ زندگی کی ہر تلخی کو جھیل چکا ہو۔ یہ رئیس احمد تھا، جو اس خاندان کی سربراہی کر رہا تھا۔ ایک ملازم دبے قدموں اس کے قریب آیا اور دھیمی آواز میں بولا، خان جی، سب کچھ معمول کے مطابق ہے۔ پہرے دار چوکس ہیں، کوئی غیر معمولی حرکت نہیں ہوئی۔ رئیس احمد نے سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سکون طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ دوسری طرف زبیر علی کی حویلی میں بھی کچھ ایسا ہی ماحول تھا، لیکن یہاں خاموشی کے بجائے ایک سختی اور غرور کی فضا تھی۔ زبیر علی ایک بڑا مضبوط آدمی تھا، جس کے چہرے پر ہمیشہ ایک سنگین تاثرات چھائے رہتے۔ وہ اپنے علاقے میں سخت گیر اور ظالم حکمران کے طور پر جانا جاتا تھا۔ حویلی کے اندر ایک بڑا کمرہ تھا، جہاں زبیر علی کے خاص آدمی جمع تھے۔ اس کے چھوٹے بھائی عزیز خان نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا، بھائی جان، میں کہتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ رئیس احمد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ زبیر علی نے گہری سانس لی اور کہا، ہم جلد بازی نہیں کریں گی۔ دشمن پر وار ہمیشہ تب کرنا چاہیے جب وہ سب سے زیادہ کمزور ہو۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک ملازم اندر آیا۔ حیدر کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ وہ کل شہر جا رہا ہے، شاید کوئی خاص کام ہے۔ یہ سنتے ہی زبیر علی کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ وہ جانتا تھا کہ رئیس احمد کا بیٹا حیدر ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ حیدر رئیس احمد کا اکلوتا بیٹا تھا، جوان، مضبوط اور بے رحم۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سی چمک ہوتی، جیسے وہ ہر وقت کسی بڑے مقصد کے لیے تیار ہے۔ اس رات وہ اپنی حویلی کے اوپر چھت پر کھڑا تھا، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھا، جو اس نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی سوچ تھی، انتقام۔ حیدر کے دل میں برسوں کی نفرت تھی۔ اس کا بچپن اپنی ماں کے ماتم میں گزرا تھا، جو ایک خونریز حملے میں ماری گئی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ دن آج بھی تازہ تھا، جب اس کی ماں کی لاش خون میں لت پت حویلی کے آنگن میں تن تھی، اور اس کے والد نے قسم کھائی تھی کہ وہ کبھی دشمنی ختم نہیں کرے گا۔ یہ جنگ ختم ہوگی، مگر میرے طریقے سے، حیدر نے خود سے سرگوشی۔ دوسری طرف زبیر علی کی بیٹی سارا بالکل الگ مزاج کی تھی۔ وہ نفرت اور دشمنی کے اس ماحول میں پیدا ہوئی، لیکن اس کا دل محبت کے جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اکثر رات کے وقت اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتی، جیسے وہ کسی اور دنیا کی تلاش میں ہو، جہاں خونریزی نہ ہو، جہاں لوگ دشمنی کے بجائے دوست ہوں۔ اس رات بھی وہ خاموشی سے چاند کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ کیا کبھی یہ سب ختم ہوگا؟ کیا کبھی یہ سب ختم ہوگا؟ اس نے خود سے سوال کیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت نے اس کے لیے ایک عجیب کھیل سوچ رکھا ہے۔ رات گزر چکی تھی، حویلی میں خاموشی تھی، لیکن حیدر جاگ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے دشمن کو ایسا زخم دے گا جو کبھی بھر نہ سکے۔ کل کا دن بہت اہم ہوگا، وہ آہستہ سے بولا اور اپنی پستول کو چمکاتے ہوئے الماری میں رکھ دیے۔ دوسری طرف زبیر علی کے آدمی تیار ہو رہے تھے کہ حیدر کے شہر جانے پر اس پر حملہ کریں گے۔ صبح ہونے والی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ دن کس کے لیے خوش بختی اور کس کے لیے بربادی لائے گی۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا، لیکن افق پر سرخی پھیل چکی تھی۔ حویلی کے صحن میں صبح کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جو رات کی اندھیرے اور خوف کی یاد دلا رہی تھی۔ حیدر اپنی الماری کے پاس کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں وہی پستول تھا جو اس کے انتقام کی نشان تھی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، جیسے کوئی بڑا فیصلہ کر چکا ہے۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور اندر رئیس احمد داخل ہوا۔ ان کی آنکھوں میں فکر مندی تھی، لیکن چہرے پر وہی سختی تھی جو سالوں سے ان کا خاصا رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ رئیس احمد نے سخت لہجے میں پوچھا۔ شہر جانا ہے، کچھ ضروری کام ہے، حیدر نے مختصر جواب دیا۔ رئیس احمد نے گہری سانس لی۔ وہ جانتے تھے کہ حیدر صرف کاروباری کام کے لیے نہیں جا رہا تھا، اس کے دماغ میں کچھ اور تھا۔
احتیاط کرنا، دشمن ہر طرف ہیں، رئیس احمد نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ حیدر نے ہلکا سا سر ہلایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ زبیر علی کی حویلی کے اندر سارا کھڑکی کے قریب کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا ناول تھا، لیکن اس کا ذہن کسی اور دنیا میں تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ کیا زندگی صرف دشمنی اور خونریزی کے لیے بنی ہے؟ کیا محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں؟ اسی لمحے دروازہ کھلا اور اس کا بھائی عزیز خان اندر آیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ سارا نے چونک کر اسے دیکھا اور کتاب بند کر دی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ عزیز خان نے مسکراتے ہوئے کہا، تم ہمیشہ ایسی ہی ہو سارا، اس دنیا کی نہیں لگتی۔ سارا نے نظریں جھکا لی۔ وہ واقعی اس دنیا کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ نفرت سے دور محبت کی تلاش میں تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں محبت آنے والی تھی، ایک ایسے شخص کی شکل میں جس کا نام سننا بھی اس کے خاندان میں گناہ سمجھا جاتا تھا۔ شہر کی سڑکوں پر حیدر گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کی نظریں راستے پر تھیں، لیکن اس کا ذہن دشمنی اور انتقام کے خیالات میں الجھا ہوا تھا۔ اچانک ایک چوراہے پر اس کی گاڑی کا بریک لگا، کیونکہ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، سارا۔ سارا کے ہاتھوں سے کتابیں گر گئی اور وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ حیدر نے گاڑی سے نکل کر غصے سے کہا، کیا تمہیں سڑک پر چلنے کا طریقہ نہیں آتا؟ سارا نے نظریں اٹھائیں اور ایک پل کے لیے وقت رک سا گیا۔ ان دونوں کی نظریں ملی جیسے کسی صدیوں پرانی پہچان کا لمحہ ہو۔ حیدر کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جس کی خاندان سے اس کی دشمنی تھی، اور سارا کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جس شخص سے وہ ملی ہے وہ اس کے والد کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ معذرت، میں دھیان نہیں دے سکی، سارا نے دھیرے سے کہا اور جھک کر کتابیں اٹھانے لگی۔ حیدر نے ایک پل کے لیے سوچا، پھر ایک کتاب اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ لو، اگلی بار احتیاط کریں۔ اس کا لہجہ سخت تھا، لیکن سارا کو اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا دکھائی دیا، شاید برد، شاید تنہائی۔ سارا نے کتاب دی اور سر جھکا کر چلی گئی، لیکن اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ حیدر نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور نہ جانے کیوں ایک پل کے لیے اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ شہر میں زبیر علی کے آدمی حیدر کی نقل و حرکت میں نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ان کے لیے موقع تھا۔ جب وہ واپس جائے گا ہم اس پر حملہ کریں گے، ایک نقاب پوش شخص نے سرد لہجے میں کہا۔ دوسری طرف حیدر کو احساس نہیں تھا کہ اس پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس کا ذہن کسی اور میں الجھا ہوا تھا، ایک عجیب انجان احساس میں۔ کیا یہ محبت تھی یا قسمت کا کھیل؟ شہر کی گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن خاموشی کے پیچھے خطرہ چھپا تھا۔ حیدر کی گاڑی تیزی سے سنسان سڑک پہ دوڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی الجھن تھی۔ کون تھی وہ لڑکی؟ اس کی آنکھوں میں اتنی معصومیت کیوں تھی؟ کیا وہ بھی دشمنوں جیسی تھی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آج کی رات اس کے لیے کوئی خوفناک جال بچھایا جا چکا ہے۔ اچانک ایک گلی کے کنارے ایک سایہ حرکت میں آیا، پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ سڑک پر ایک گاڑی کو آگ لگ چکی تھی۔ حیدر نے فوراً بریک لگائی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، چار نقاب پوش آدمی اس کی گاڑی کے قریب پہنچ گئے۔ حیدر رئیس، تیرا وقت ختم ہوا، ایک کرخت آواز بھیجی۔ حیدر نے فوراً دروازہ کھولا اور زمین پر لڑک گیا۔ گولیاں چلنے لگیں، لیکن وہ اندھیرے میں غائب ہو چکا تھا۔ ادھر سارا اپنی حویلی کے باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ اس کے دماغ میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ کیا واقعی دنیا میں نفرت کے علاوہ کچھ نہیں؟ کیا محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں جو نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا وہ اس شخص کے لیے تھا جسے اس کا خاندان دشمن سمجھتا تھا۔ تبھی اچانک حویلی کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ بی پی جی، رئیس حیدر پر حملہ ہوا ہے۔ ایک ملازم ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سارا کا دل دھڑک اٹھا۔ کیا وہ زندہ ہے؟ اس کے ہونٹ کپ کپائے۔ یہ کوئی نہیں جانتا بی بی جی، وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ سارا کی آنکھوں میں خوف اترا۔ کیا وہ شخص مر چکا تھا؟ اندھیرے کمرے میں پانی ٹپکنے کی آواز آ رہی تھی، کہیں چوہے دوڑ رہے تھے اور گھٹن کا احساس ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ حیدر کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلی اور اس کے سر میں شدید درد تھا اور ہاتھوں پر رسیاں بندھی ہوئی تھی۔ وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ یہ کہاں ہوں میں؟ اچانک ایک چمکتا ہوا بلب جلا اور سامنے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ آخر جاگ ہی گئے رئیس کے بیٹے۔ سامنے زبیر علی کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔
آج وہ وقت آ گیا جس کا انتظار برسوں سے تھا، زبیر علی نے سب لہجوں میں کہا۔ حیدر نے زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود آنکھوں میں غرور کے دیپ جلائے۔ مجھے مارنا چاہتے ہو؟ شوق پورا کر لیں، لیکن یاد رکھو میری موت ایک نئی جنگ کو جنم دے گی۔ زبیر علی کہہ کہا مار کر ہنسا۔ نہیں حیدر، تمہیں مارنا اتنا آسان نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی بے بسی دیکھو، اپنی عزت کو تار تار ہوتے دیکھو، اور تب جا کر تمہیں موت نصیب ہے۔ تبھی دروازہ کھلا اور اندر کوئی داخل ہوا۔ حیدر نے نظر اٹھائی اور اس کا سانس رک گیا۔ یہ سارا تھی۔ سارا نے جیسے ہی حیدر کو زنجیروں میں بندھا دیکھا، اس کے دل میں ایک دھچکا لگا۔ یہ وہی شخص تھا جس کی آنکھوں میں وہ رات کو درد دیکھ چکی تھی۔ زبیر علی نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی دیکھو یہ وہی شخص ہے جو ہمارے خاندان کا دشمن ہے۔ سارا کی نظریں حیدر سے حکم ہی رہی تھی۔ حیدر نے دان پیچتے ہوئے کہا، تم بھی اپنے باپ کی طرح ظالم ہو سارا، تم بھی مجھے مرنے کے لیے یہاں دیکھنے آئی ہو۔ سارا کا دل ٹوٹنے لگے، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ یہ محبت نہیں، سزا ہے حیدر، زبیر علی نے کہا لگایا۔ سارا کے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اپنے دل کی آواز دبا سکتی تھی؟ حیدر نے ایک پل کے لیے سارا کی آنکھوں میں دیکھا اور اس لمحے سب کچھ رک گیا۔ کیا سارا اسے بچا سکے گی یا محبت کے اندھیرے میں دخل ہو جائے گی؟